جب انسان بالکل ٹرانسپیرنٹ شیشوں کے ساتھ دیکھتا ہے دنیا کو تو وہ آپ سب کو معلوم ہے. آپ ارد گرد اپنے دیکھیں, آپ کو انیکوالٹی نظر آتی ہے, آپ کو مساوات نظر نہیں آتی, آپ کو برابری نظر نہیں آتی, آپ کو صاف پتہ لگتا ہے کہ بہت زیادہ غربت ہے دنیا میں اور بہت زیادہ محرومی ہے دنیا میں. لیکن ہم اپنے ملک کی اگر بات کریں تو یہاں پہ 3 کروڑ بچہ اسکول نہیں جاتا, 2.5 کروڑ تو گورنمنٹ کے فگرز ہیں. میں نے چونکہ ایجوکیشن میں کام کیا تو مجھے معلوم ہے کہ یہ غلط فگرز ہیں, اس سے زیادہ بچے اسکول نہیں جاتے. جو پاکستان کے تمام بچے ہیں ان کو تعلیم کا مساوی حق ہونا چاہیے. تمام بچوں کے پاس یہ بنیادی حق ہونا چاہیے کہ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں, ان کے پاس ایکول اپرچونٹی ہونی چاہیے. پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ اصل میں غربت ہے. جب غربت ہوتی ہے تو وہ ملٹی ڈائمینشنل اس کے ایفیکٹس ہوتے ہیں. وہ تعلیم نہ دینے پہ بھی نظر آتی ہے اپنے بچوں کو. کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو جس کے پاس پیسے ہوں اور وہ اپنے بچوں کو پڑھا سکے اور اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھا سکے, اور اس کا بچہ ٹیلنٹڈ بھی ہو تو وہ اس کو نہ پڑھائے. ایسا کوئی انسان نہیں ہوتا. پہلے ایک زمانے میں ایسا ہوتا تھا کئی دفعہ کہ لوگ کچھ اور طرح سوچتے تھے, لیکن اب نہیں سوچتے. میں نے پاکستان کے گاؤں میں, دیہاتوں میں, قصبوں میں جا کے لوگوں سے انٹریکشن کیا ہے. ہر انسان پسماندہ ترین علاقے میں بھی اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتا ہے, اور اگر آپ نے اس کا ثبوت دیکھنا ہے تو شہروں میں بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو تھوڑے سے بھی مینز اگر ہوں تو اپنے بچوں کو اسکول ضرور بھیجتے ہیں. تو غربت ایک تو اس طرح نظر آتی ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیج سکتے, پھر اس طرح نظر آتی ہے کہ لوگ علاج نہیں کرا سکتے, اور یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں. پاکستان میں جو ہسپتال کھلے ہوئے ہیں وہ غریبوں کے لیے نہیں ہے. غریب ابھی بھی زیادہ تر جو ہے الٹرنیٹیو میڈیسن کے اوپر ان کا انحصار ہے. اس میں دم کرانے سے لے کے, ہومیوپیتھک سے لے کے, حکمت سے لے کے, یونانی دواخانوں سے لے کے, یہ تمام میتھڈز جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں. اور کئی دفعہ تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایلوپیتھی میں تو علاج ہے ہی نہیں, اصل میں تو علاج ان میں ہے. یہ آپ کو اس ملک میں بہت نظر آئے گا کیونکہ محرومی ہے, لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں. جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں 17,500 منیمم ویج ہے, 17,500 منیمم ویج ہے جو کہ ملتی نہیں ہے پھر بھی, سوائے پبلک سیکٹر کے اور کارپوریٹ سیکٹر, وہ بھی اسپیشلی ملٹی نیشنل جو ہیں وہ اس کو پھر بھی تھوڑا بہت آبزرو کرتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ آپ کو جو نظر آتا ہے, آپ کو صاف پتہ لگتا ہے کہ لوگ لاہور جیسے شہر میں 6,000, 8,000, 10,000 روپے میں کام کرتے ہیں مہینے پہ. عورتیں ایسی ہیں لاہور میں جو 3,000 روپے پہ نوکری کرتی ہیں پر منتھ اور پڑھاتی ہیں, وہ ٹیچرز ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو اچھی ایجوکیشن اور اچھی ہیلتھ دے سکتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس ملک میں عزت کے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ دنیا میں جب ہم اس اینک سے دیکھتے ہیں جس کے کوئی شیشے رنگدار نہ ہو تو ہمیں ہر طرف غربت نظر آتی ہے. یہ حقیقت ہے سب سے بڑی دنیا کی, محرومی نظر آتی ہے. اور ہمیں کہا یہ جاتا ہے, جس کی وجہ سے مجھے بہت افسوس ہوتا ہے. میں تو خدا کو بہت مہربان سمجھتا ہوں کیونکہ اس نے اتنی بڑی دنیا بنا دی ہے, اس میں ہر چیز ڈال دی ہے. جو چیز آپ کو چاہیے موجود ہے. پانی ہے, دھوپ ہے, آکسیجن ہے, اس کے بعد کھانا ہے, اس کے بعد ہمیں کپڑے بنانے آتے ہیں, ہم پہنتے ہیں, ہمیں گھر بنانے آتے ہیں, گھر کا سارا مٹیریل موجود ہے. اس کے بعد ہماری انڈسٹریز میں ہمیں جو چاہیے وہ موجود ہے. اس دنیا میں, اس دنیا میں ہر وہ چیز موجود ہے جس کی انسان کو ضرورت ہے یا ضرورت اس کو تھی ایک تمدن کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے. تمام چیزیں موجود ہیں, تو وہ تو بڑا مہربان ہے. تو یہ کیوں ہے کہ ہم اس کا نام لے کے یہ کہتے ہیں کہ اس نے کچھ لوگوں کو امیر بنایا ہے اور کچھ لوگوں کو غریب بنایا ہے؟ ہم یہ کیسے کہتے ہیں؟ کیونکہ اس پورے جملے کے اندر انسانی تاریخ چھپی ہوئی ہے, اسپیشلی ان ملکوں کی جو کہ پسماندہ ہیں. اور اسی جملے کے اندر ان تمام ملکوں کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, جس طرح کا استحصال, جس طرح کا ظلم ہو رہا ہے, اس کے تانے بانے اس میں جا کے ملتے ہیں. آپ کو بتایا جائے گا کہ خدا نے امیر اور غریب بنائے ہیں, لیکن جب آپ امیروں کو آپس میں لڑتے دیکھیں گے, سیاسی میدان میں بھی, معاشی میدان میں بھی, سماجی میدان میں بھی, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو ہمیں وہ بتا رہے ہیں کہ امیر اور غریب خدا نے بنائے ہیں, وہ خود اس بات کو نہیں مانتے کیونکہ وہ آپس میں لڑ رہے ہیں. ایک انسان ارب پتی ہے اور وہ انڈسٹری کا مالک ہے, تو وہ ایک اور انڈسٹری جو کہ ارب پتی کی ہے وہ اس کو نیچا دکھانے کے لیے اس کے ساتھ کمپٹیشن کر رہا ہے. تو وہ مان کیوں نہیں لیتا کہ اس کو خدا نے یہ سارا کچھ دیا ہے تو مجھے اس سے لڑنا ہی نہیں بنتا, یہ تو خدا نے عزت دی ہے اس کو, لیکن وہ لڑتا ہے اس سے. پھر بھی سیاست میں آپ دیکھیں تو ایک پارٹی کے امیر لوگ دوسری پارٹی کے امیر لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں. وہ اس بات پہ مصر ہوتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں. دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا نے امیر بنائے ہیں. تو اگر خدا نے امیر بنایا کسی کو تو آپ اسے لڑ کیوں رہے ہو؟ آپ تو مانو نا کہ وہ تو امیر ہے, تو میں اس سے کیوں لڑوں گا؟ تو یہ جو امیر غریب کا مسئلہ ہے, یہ سیاسی طور پہ اس کو لوگوں کے سامنے اس طرح نہیں بیان کیا جاتا جس طرح اصل میں ہے. اصل بات یہ ہے کہ امیر نظام بناتا ہے اور غریب بھی نظام بناتا ہے. جتنا اچھا نظام ہوگا اتنی ہی عام انسان کے لیے خوشحالی ہوگی, جتنا برا نظام ہوگا اتنی ہی عام لوگوں کے لیے بدحالی ہوگی. اور نظام جو ہے وہ خدا نہیں بناتا, سیاسی نظام وہ انسان بناتے ہیں. خدا نے ہمارے ساتھ جو کرنا ہے وہ آخرت کے بعد کرنا ہے.
اس دنیا میں ہم جو دیکھ رہے ہیں, آپ بھی بڑے ہوں گے تو دیکھیں گے کہ آپ کے ارد گرد چوری چکاری, ڈاکے, قتل, ایک دوسرے کے ساتھ ظلم, یہ آپ کے ارد گرد رشوت, سفارش, تعلقات استعمال کر کے آگے بڑھنا, یہ آپ کے ارد گرد ہر طرف ہو رہا ہوگا. اور لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ نہیں یہ تو خدا نے کیا ہے. وہ خدا نہیں کر رہا ہوتا, وہ انسان کر رہے ہوتے ہیں. اور اس نظام میں یہ زیادہ ہو رہا ہوتا ہے جو نظام ٹھیک نہیں ہوتا. اس نظام میں گنجائش ہوتی ہے کہ آپ یہ سب کچھ کر سکیں. اور نظام کس نے بنایا یہ والا؟ یہ خدا نے نہیں بنایا. میں آپ چھوٹے ہیں لیکن آپ کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے. اگر آپ انقلابی ذہن کے ساتھ باہر نہ نکلے تو میرا خیال ہے کہ آپ کے پڑھنے کا اس ادارے میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر آپ صرف ایک ایسے انسان بن گئے جو کہ پاکستان کے معاشی اور سیاسی عمل کے اندر کہیں نہ کہیں جا کے فٹ ان ہو کے بس اپنے بال بچوں کے لیے روزی کمائیں گے, تو آپ یقین رکھیں کہ ملک چینج نہیں ہوگا آپ کی وجہ سے. آپ لوگ اپنے ہاتھ سے اس وقت ملک کو چینج کریں گے جب آپ کا شعور جو ہے وہ تمام چیزوں کا احاطہ کرے گا جو آپ کے ارد گرد ہو رہی ہیں. اس لیے میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں, اور یہ تھوڑی سی بات اب رہ گئی ہے, اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا. تو آپ لوگ جو ہیں, آپ کے ہاتھ میں یہ سارا نظام ہے اس وقت انسانوں کے. پارلیمنٹ جو ہے جب آپ اس میں جاتے ہیں اس میں قانون سازی ہوتی ہے. قانون سازی کا مطلب کیا ہے کہ ایکچولی ہم لوگوں کی تقدیر لکھی جاتی ہے, وہ اس ملک میں رہنے والے لوگوں کی, اور وہ انسان لکھتے ہیں. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ منیمم ویج جو ہے 17,500 ہے, تو 17,500 منیمم ویج آپ نے ہاں یا نہ میں جواب دینا ہے. 17,500 منیمم ویج انسانوں نے لکھی ہے یا خدا نے؟ کیا خدا نے لکھی ہے 17,500 منیمم ویج؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ آپ کو ملے گا. اس کا مطلب ایک اور بھی ہے کہ آپ کو یہ ملے گا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. اور اس کا ایک مطلب اور بھی ہے کہ آپ نے جو کرنا ہے اسی میں کرنا ہے. اور اس کا مطلب آخری یہ ہے کہ آپ کو یہ جتنی چیزیں یہ نہیں ملیں گی, کیونکہ 17,500 میں وہ نہیں آتی. تو یہ خدا لکھ سکتا ہے آپ کے لیے؟ کیا کبھی خدا آپ کے لیے ایسی تنخواہ لکھ سکتا ہے کہ جس میں آپ اپنے بچوں کو تعلیم نہ دے سکیں, علاج نہ کرا سکیں, مکان کا بل نہ دے سکیں, کرایہ نہ دے سکیں, آپ ٹرانسپورٹیشن کا کوئی آپ کے پاس سلسلہ نہ ہو, نہ گاڑی ہو, نہ موٹر سائیکل ہو, نہ ہی آپ اپنے بچوں کو سیر کرانے لے کے جا سکیں؟ کیا آپ کے لیے خدا یہ کر سکتا ہے؟ اتنا مہربان خدا. تو یہ جب لکھتے ہیں تو یہ تو انسان لکھتے ہیں, یہ خدا نہیں لکھتا. اور جب انسان یہ لکھتے ہیں تو ساتھ پتہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ ساتھ یہ لکھتے ہیں کہ کل گاڑیوں کی امپورٹ کے اوپر جو ڈیوٹی ہے وہ ختم کر دی جائے گی 1 مہینے کے لیے, اور اس 1 مہینے میں جتنے بھی امیر لوگ ہوتے ہیں وہ گاڑیاں امپورٹ کرتے ہیں, اور اس کو امپورٹ کرنے کی صورت میں وہ اربوں خربوں روپیہ کما لیتے ہیں 1 مہینے کے اندر. اس کے بعد 1 مہینے کے بعد وہ قانون واپس لے لیا جاتا ہے, اور یہ روز پاکستان میں ہوتا ہے, اور واپس لے لیا جاتا ہے, اور اس کے بعد دوبارہ عام انسان کے لیے وہی قانون رہتا ہے. وہ 1 مہینے کا جو لوگوں کو فائدہ دیا جاتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ چند امیروں کو وہ فائدہ خدا دیتا ہے؟ وہ لکھا ہی خدا نے نہیں ہے, وہ تو انسانوں نے لکھا ہے. اچھا, وہ انسان کون ہے جو لکھ رہے ہیں ہمارے لیے غربت اور اپنے جیسے لوگوں کے لیے امارت؟ یہ کون انسان ہے جو یہ لکھ رہے ہیں ہمارے لیے؟ یہ وہ انسان ہے جو خود امیر ہیں, یہ سرمایہ دار ہیں, جاگیردار ہیں, مافیاز ہیں. یہ اس ملک کے اندر نسلوں سے بیٹھ کے اس ملک کو نچوڑ رہے ہیں, اس ملک کو چوس رہے ہیں. اور یہ ایک طبقہ ہے پورا, وڈیرے ہیں, سیاسی پیر ہیں. میں پیروں کی عزت کرتا ہوں ویسے, لیکن ان کی نہیں کرتا جو سیاست بھی ساتھ کرتے ہیں. ساتھ قبائلی سردار بھی ہیں. میں نے آپ کو کہا میں تو باغی ہوں, میں تو ہر ایک کا نام لیتا ہوں, ان تمام طبقات کا نام لیتا ہوں. تو یہ سب وہ لوگ ہیں جو ہمارے لیے قانون نہیں بنا رہے اور اپنے جیسے لوگوں کے لیے قانون بنا رہے ہیں. اور پھر ہمارے لیے قانون اگر کوئی بنتا ہے تو اس کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دے رہے. سارا قانون جو امپلیمنٹ ہوتا ہے وہ امیروں کے لیے ہوتا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ساری جو دولت ہے جو اس ملک میں پیدا کون کرتا ہے؟ کسان, مزدور اور لوور مڈل کلاس. آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں, آپ کو صرف یہ 3 لوگ کام کرتے صحیح نظر آئیں گے: کسان, مزدور, لوور مڈل کلاس. اور آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 200 ملین پیپل ہیئر. 20 کروڑ لوگ ہیں جو اس پورے 3 کلاسز کے اندر آتے ہیں. یہ پیدا کرتے ہیں دولت ہمارے لیے. 8 گھنٹے, 10 گھنٹے, 12 گھنٹے کام کر کے یہ ہمارے لیے دولت پیدا کرتے ہیں اس ملک کی. لیکن یہ دولت ایک ایسا سائفن لگا ہوا ہے جو اس ساری دولت کو جو یہ پیدا کرتے ہیں 20 کروڑ لوگ, وہ ساری دولت کو سائفن کر کے چند ہاتھوں میں لے جاتے ہیں. اور وہی ہاتھ جو ہیں وہ ایک ہی ٹائم پہ امیر بھی ہوتے ہیں, دوسرے ہی ٹائم پہ وہ طاقتور بھی ہوتے ہیں, اور تیسرے ٹائم پہ وہ ہمارا ملک بھی چلا رہے ہوتے ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں یہ ملک اپنے لیے چلاتے ہیں, اپنے طبقے کے لیے. یہ قانون اپنے لیے بناتے ہیں اور یہ ہمیں کونے میں لگا کے رکھتے ہیں. یہ اصل میں پاکستان کی تاریخ ہے جو آپ کو سمجھنی چاہیے. اور یہ وہی اینک لگا کے نظر آئے گی جس کے کوئی شیشے رنگدار نہیں ہے.
تو اب میں ختم اس پہ کرتا ہوں کہ میں چاہوں گا کہ میرا جو وہ بغاوت کا سفر تھا وہ آہستہ آہستہ انقلابی ہونے پہ ختم ہوا، اور اب اسی طرح چلے گا۔ انسان کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، سب سے زیادہ جو چینج چیز ہوتی ہے دنیا میں وہ انسان ہوتے ہیں اور ان کی سوچ ہوتی ہے، لیکن میرا گمان یہی ہے کہ میری مرتے دم تک تو میں اسی طرح رہوں گا، کیونکہ میں نے جو کرنا تھا کر لیا ہے، اور کیا کرنا ہے۔ خواہش تو مجھے ہے نہیں کوئی کچھ بننے کی، اب میرے پاس تو اتنے پیسے بھی ہیں کہ میں اپنی زندگی آرام سے گزار سکتا ہوں۔ آپ لوگوں نے اتنا پیار دیا ہے، آپ کے ماں باپ نے، آپ کے چچا تایوں نے، آپ کے گھر والوں نے، آپ کے دادا دادی نے، میرا میوزک جو تھا وہ تمام پاکستان کے اندر، دیہاتوں میں، شہروں میں، ہر جگہ سنا گیا۔ میں 40 لاکھ ایلبم جو ہے وہ بیچتا تھا، مطلب میں نہیں، میری کمپنی بیچتی تھی۔ 40 لاکھ ایلبم کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ پاکستان کا کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں آپ سنے نہیں جا رہے۔ تو ہم جیسے 3-4 آرٹسٹ تھے جو ہم نے پاکستان میں میری طرح کے، جنہوں نے اس حد تک بلوچستان، پختونخوا، سندھ، پنجاب، وہاں پہ میوزک وہ اپنا لے کے گئے ہیں۔ باقی ریجنل ہیں زیادہ، یا کلاس بیس موسیقی ہے۔ جیسے اگر آپ نے شہری علاقوں کے لیے موسیقی بنانی ہے تو آپ ایک خاص موسیقی بنائیں گے، وہ شہر کے لوگ بڑا انجوائے کریں گے، لیکن دیہات کے لوگوں کو وہ سمجھ نہیں آئے گی۔ آپ کو شاید معلوم نہیں ہے کہ دیہات کے لوگ گٹار اور اس طرح کے جو انسٹرومنٹس ہیں ان کے ذریعے جو بنائی جاتی ہے موسیقی، وہ ان کو نہیں سمجھ آتی۔ یا آپ جب دیہات میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گی میری بات۔ تو آپ کو ایسی موسیقی بنانا جو تمام پاکستان سن سکے، اس کے لیے بڑا انٹیلیجنٹلی آپ کو، اگر آپ کا گول یہ ہے، اگر آپ کا گول یہ نہیں ہے، اور اگر آپ پیسہ بنانا چاہتے ہیں یا آپ اپنا تعلقات بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ تعلقات بنانا چاہتے ہیں اور پیسہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ شہری میوزک کریں صرف، تو شہری میوزک کرنے کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ لوگوں کے اندر جانا چاہتے ہیں، اگر میری طرح کے عزائم ہیں، تو پھر آپ کو وہ میوزک بنانا پڑے گا جو شہروں میں بھی لوگ سنیں اور گاؤں میں بھی لوگ سنیں۔ تو وہ خاص قسم کا میوزک ہوتا ہے۔ وہ جب آپ میرے ایلبم سنیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا وہ میں نے بڑا سوچ سمجھ کے بنایا، ایسے نہیں بنایا۔ میں نے بڑا سوچ سمجھ کے اس کام میں قدم رکھا۔ میں میکینیکل انجینئرنگ میں نے کی پہلے UT لاہور سے۔ میں نے اپنے والد صاحب کو، جو کہ پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر تھے، میری والدہ بھی پولیٹیکل سائنس کی پروفیسر تھی، میں نے ان کو وہ ڈگری دی لے کے، میں نے کہا جی مجھے اب میوزک کرنے دیں تاکہ میں I just want to reach out to people so that I can tell them whatever I have learned in this short period of time on this planet۔ تو وہ میرے والد صاحب نے کہا ٹھیک ہے آپ کر لو۔ میں نے پھر یہ اپنا موسیقی کی۔ تو یہ سارا کچھ کرتے ہوئے میں آہستہ آہستہ میری بغاوت ختم ہوئی اور میں انقلابی ذہن میرا بن گیا، اور اب مجھے ضرورت ہے نہیں کسی چیز کی۔ میں آپ کو بالکل سچ بتا رہا ہوں، مجھے بالکل کسی چیز کی ضرورت نہیں، بلکہ اب تو یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ مجھے کوئی چیز ملتی ہے، لوگ مجھے کہتے ہیں ایوارڈ مل گیا کوئی، جیسے ابھی ہیومن رائٹس ایوارڈ ملا 2016 میں، تو میں نے جب میں نے وہ لیا، یہ ممنون حسین صاحب تھے، میں اپنے ارد گرد دیکھ رہا تھا، تو میں دیکھ رہا تھا کہ میرے سے بہت زیادہ ٹیلنٹڈ، بہت زیادہ محنتی اور بہت زیادہ جذبے اور جوش والے لوگ جو ہیں وہ بہت بری حالت میں اس ملک کے اندر ہیں۔ ان کو یہ نہیں مل رہا، ان کو اپرچونٹی نہیں مل رہی، ان کو مواقع نہیں مل رہے۔ میں آپ کو سچ بتاؤں، میرے سے زیادہ اچھا گانے والے آپ میں بہت سارے ہوں گے اس وقت، میرے سے زیادہ بہتر بات کرنے والے آپ میں سے بہت سارے ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کل اور آئیں گے نغموں کی بکھری کلیاں چننے والے، مجھ سے بہتر کہنے والے، تم سے بہتر سننے والے، پھر کوئی مجھ کو یاد کرے، کیوں کوئی مجھ کو یاد کرے، مصروف زمانہ میرے لیے کیوں وقت اپنا برباد کرے۔ تو ہم سب پل دو پل کے لوگ ہیں، اسی میں کرنا ہے جو کرنا ہے۔ تو میں نے تو یہ کر کرا کے دیکھ لیا ہے، زیادہ تر یہ ایسا ہی ہے، بس کوئی مزہ نہیں آتا۔ آپ کے ارد گرد محرومی ہو، آپ کے ارد گرد اتنی غربت ہو، آپ کے ارد گرد اتنی پریشانی ہو، لوگ علاج کو رو رہے ہوں، لوگ مر رہے ہوں بیماری سے، لوگ بھوکے ہوں، لوگوں کے بچوں کے پاس تعلیم نہ ہو، اور آپ جو ہے وہ سکسیس سٹوری جو ہے اپنی بڑی کرتے جائیں۔ مجھے یہ بہت ہی ظالمانہ فیل لگتا ہے، اور میں اندر سے مجھے تکلیف ہوتی ہے جب بھی مجھے کوئی چیز اب ملتی ہے۔ مجھے کہا جاتا ہے یہ آپ کامیاب ہو گئے، مجھے کہا جاتا ہے جی آپ کو دیکھیں ایک اور یہ مل گیا، مجھے اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ میرے سے بہتر لوگ جو ہیں ان کو یہ نہیں مل رہا، اور میں بالکل نہیں مانتا، بالکل بھی نہیں مانتا کہ وہ خدا کی طرف سے ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ خدا نے میرے ساتھ جو کرنا ہے وہ آخرت میں کرنا ہے، وہ اس دنیا کے نظام کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے۔ مجھے ویل پلیس کر دیا گیا ہے۔ آپ کو پتا ہے آپ پیسے کما لیں گے تو آپ اور پیسہ بنائیں گے، آپ مشہور ہو جائیں گے، آپ اور شہرت آپ کو ملے گی۔ دنیا کا نظام ایسا بنایا گیا ہے، لوگوں کو کریم میں سے نکال لیا جاتا ہے، نکال کے علیحدہ رکھ دیا جاتا ہے، ان کی علیحدہ دنیا ہوتی ہے، باقی سب لوگ ویسے ہی جوتیاں چڑھاتے پھرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی چیز ہیں، جب تھانے کچہری میں جانا پڑے پتہ چلتا ہے کہ کتنی عزت ہے میری۔ اچھے بھلے جو مڈل کلاس کے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنی عزت اور وقت کا پتہ لگتا ہے جب وہ ریاست کے ادارے جو ہیں وہ آ کے ان کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہیں، ان کے بال بچے، ان کے گھر والے، ان کے کوئی بھی، ان کو پتہ لگتا ہے کہ ارے یہ تو میری تو عزت ہی کوئی نہیں تھی، میں تو ایسی ایک ببل میں بیٹھا ہوا تھا۔ عزت تو صرف ان لوگوں کی ہے جو اس ملک چلاتے ہیں۔ تو میں آپ کو صرف یہ کہوں گا کہ اپنے اندر انقلابی جذبے نہ مرنے دینا کبھی بھی، خدا کے سامنے ہمیشہ سجدہ ریز رہنا، لیکن انسانوں کے بنائے ہوئے نظام سے ضرور بغاوت کرنا۔ یہ خدا کا نہیں، یہ انسانوں کا نظام ہے جس نے آپ کو امیر اور غریب بنایا ہے۔
اور جب تک آپ یہ کرتے رہیں گے آپ کو اپنی زندگی کا مقصد اور زیادہ اچھا لگتا رہے گا. آپ کی یہ چاہت ختم ہو جائے گی میں یہ کر لوں, میں ایسے کر لوں, میں گلوریفائی کر لوں اپنے آپ کو. آپ کا دل کرے گا کہ میں مٹ جاؤں, مٹی میں مل جاؤں, لیکن تمام لوگوں کی خوشحالی کے لیے, کیونکہ خوشحالی اصل چیز ہے. آپ کو پتا خوشحالی کے لیے اگر آپ کام کرتے ہیں تمام لوگوں کی تو تمام پریجڈسز ختم ہو جاتے ہیں. کوئی ریلیجن کا پریجڈس نہیں رہتا. غربت میں مذہب, نسل, قوم, علاقہ, رنگ, ان سب کے اختلافات ابھرتے ہیں. خوشحالی کے اندر یہ سب اختلافات نیچے بیٹھ جاتے ہیں. اسی لیے آپ نے خوشحال ملکوں میں دیکھا ہوگا لوگ ان چیزوں پہ نہیں لڑتے, وہ مسئلہ ہی نہیں بناتے ان چیزوں کو. لیکن جہاں پہ آپ کو غربت نظر آئے گی وہاں پہ آپ کو یہ مسئلے اجاگر ہوتے نظر آئیں گے. تو خوشحالی اصل مسئلہ ہے انسانوں کا, اصل مسئلہ. میں نے کبھی بھی ڈیفینس میں لوگوں کو ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے مذہب کے اوپر, ثقافت کے اوپر, سوسائٹی کے اوپر, مطلب سماج کے اوپر بحث کرتے ہوئے ایک دوسرے کو مارتے نہیں دیکھا. وہ چائے پیتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, تھوڑی سی اونچی آواز کرتے ہیں, پھر واپس کر لیتے ہیں, پھر اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں. کیونکہ ایک کا گھر 2 کنال کا ہوتا ہے اور ایک کا 4 کنال کا, وہ افورڈ نہیں کرتے لڑنا. لیکن یہی چیز آپ لے جائیں غریبوں میں تو آپ کو لڑائی تیار ملتی ہے. اور لوگ یہ کرتے ہیں غریبوں کے ساتھ, ان کو لڑاتے ہیں ان چیزوں پہ. کبھی مذہب پہ لڑاتے ہیں, کبھی فرقے پہ لڑاتے ہیں, کبھی ان کو نسل پہ لڑاتے ہیں, کبھی ان کو علاقے پہ لڑاتے ہیں, کبھی صوبے پہ لڑاتے ہیں, مختلف چیزوں پہ لڑاتے ہیں. لیکن ایک چیز جس پہ غریب کو لڑنا چاہیے اصل میں, جو تمام لوگوں کا مسئلہ ہے, خوشحالی, کھانا, کپڑا, گھر, تحفظ, تعلیم, صحت, روزگار, بجلی, پانی, ٹرانسپورٹ, انصاف, عزت, یہ وہ چیزیں جو سب کو چاہیے. جو بھی مذہب ہو, جو بھی فرقہ ہو, جو بھی نسل ہو, جو بھی قوم ہو, جو بھی علاقہ ہو, جو بھی صوبہ ہو, تمام لوگوں کو یہ چیزیں چاہیے. ان کے بچوں کو بھی چاہیے, ان کے ماں باپ کو بھی چاہیے, ان کے گھر والوں کو بھی چاہیے. اس پہ لڑنا ہے, یہ سمجھ کے لڑنا ہے کہ ہمارا حق ہے اس زمین پہ. یہ زمین ہماری ہے کیونکہ یہ خدا کی ہے. میں نے ایک دفعہ بولا تھا کہ سب کچھ جب رب کا ہے تو پھر یہ سب کا ہے. کیوں کچھ نے اس سب پر قبضہ کیا ہے, یہ تیرا نہ میرا ہے, سب کچھ خدا کا ہے. پھر کیا لڑائی ہے, پھر کیا تماشا ہے. تو اس لیے آپ کو انقلابی بننا ہے زندگی میں. آپ لوگ جن گھروں سے آئے ہیں میں آپ کے گھروں کو سلام کرتا ہوں. آپ وہ لوگ ہیں جو ہم اس ملک کو چلاتے ہیں. آپ وہ لوگ ہیں جن کے ماں باپ نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں. آپ وہ لوگ ہیں جن کے خاندانوں نے اس ملک کے اندر اسی زمین کا سینہ چین کے ہمارے لیے غلہ اگایا ہے, فیکٹریوں میں کام کر کے ہمارے لیے چیزیں بنائی ہیں, اور اداروں میں کام کر کے ہمیں اپنی خدمات دی ہیں, سروسز دی ہیں. آپ لوگوں کو میں سلام